نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میں نے اپنے پچھلے خطبے کے اندر عمومی طور پر اہل بیت کی شان کو اور عظمت کو بیان کیا تھا۔ آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اہل بیت کہتے کن کو ہیں، اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں۔ اہل البیت یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ پہلا لفظ اہل ہے اور دوسرا لفظ البیت ہے۔ اہل مضاف ہے، البیت مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں۔ بیت کا معنی آپ سب جانتے ہیں، عربی میں گھر کو بیت کہتے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، بیت ہے، میرا گھر ہے، بیت ہے، پیغمبر کا گھر ہے، محدث کا گھر ہے، کسی کا بھی گھر ہے، وہ اس کو عربی میں بیت کہتے ہیں۔ اہل البیت کسی بھی شخص کے گھر کے اہل کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی شخص ہے، اس کا گھر ہے، اس گھر کے اہل کون لوگ ہوتے ہیں؟ اہل البیت۔ کسی بھی شخص کا بیت ہے، اس کے بیت کے اہل کون لوگ ہیں؟ جس وقت ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کسی بھی شخص کے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ بادشاہ ہو، کسی بھی شخص کے گھر کے اہل میں سب سے پہلے اس کی بیوی اور بچے آتے ہیں، سب سے پہلے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کئی جگہ پر ہے۔
چاہے وہ گھر بادشاہوں کا ہو، اس بادشاہ کے اہل میں کون ہوتے ہیں؟ اہل کس کو کہتے ہیں؟ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ بڑا مشہور ہے اور علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے وہ واقعہ آپ کو نہیں سنانا، صرف وہ حصہ بتانا ہے کہ جس وقت زلیخا نے اپنے خاوند عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا اور برائی کی دعوت دی۔ اندر بلا کر وہ کتنا بڑا حال تھا یا کمرے در کمرے تھے مجھے معلوم نہیں ہے، اس نے اندر بلا کر برائی کی دعوت دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ جملہ سن کر پلٹے اور واپس دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ پیچھے سے اس عورت نے بھی یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ وہ جوان آدمی تھا اور نبی تھا، اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا تھا، وہ آگے قوت کے ساتھ دوڑتا ہے، عورت پیچھے سے قمیض سے کھینچتی ہے، قمیض پھٹ گیا، دروازے پر پہنچے، دونوں اتفاق ہے اسی وقت عزیز مصر بھی آ چکا تھا، جس کا نقشہ قرآن کریم نے کچھ یوں کھینچا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، دونوں نے پیچھے دوڑ لگائی، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس عورت نے پیچھے سے قمیض کو پھاڑ دیا، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، قرآن کہتے ہیں وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پر دونوں پہنچے، اتنے میں باس عزیز مصر بھی آ چکا تھا۔ عورت اگر دیندار ہو، اس کی بھی مثالیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، اپنی مثال آپ ہوتی ہیں۔ عورت دینداری پر آ جائے تو بڑی قربانیاں ہیں۔ آسیہ کو دیکھیں، آسیہ کو دیکھیں، آسیہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، استقامت کا پہاڑ، نیکی میں بھی پہاڑ ہیں یہ، قربان جائیں۔ سمیہ کو دیکھیں، زنیرہ کو دیکھیں، قربان جائیں۔ عورت دینداری میں آئے تو اپنی مثال آپ ہیں، اس کی مثالیں نہیں ملتی، اور بے دینی اور بدکاری میں آئے تو وہاں پر بھی ان کی مثال اپنی ہے۔ دروازے پر دونوں پہنچے، ایک دم جو پہلے قمیض پکڑ کر کھینچ رہی تھی برائی کے لیے، چند لمحے میں اپنے خاوند کو دیکھ کر ایک دم پلٹ کر کیا کہتی ہے، قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اے عزیز مصر، جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں، اہل، من اراد بأہلک سوءا، جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، آپ کے اہل کے ساتھ، اب یہاں لفظ اہل ہے، ہر شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اہل علم کے ساتھ، ہر مسلمان اپنے
عالم دین سے پوچھے، ہر ایک اپنے محلے کے عالم سے پوچھے کہ یہاں لفظ اہل جو ہے یہ کس کے لیے ہے، اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ من اراد بأہلک سوءا، اے عزیز مصر جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن او عذاب علیم، ایک دم یہ بھی کہا اور ساتھ سزا بھی اس عورت نے خود تجویز کر دی، اس کو بند کر دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے، دردناک سزا دی جائے۔ تو یہاں لفظ اہل ہے، اہل، اب کیا کہیں گے؟ اہل بیوی کے لیے ہے، من اراد بأہلک اے بزوجتک، آپ کی بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے۔ قرآن نے زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ زوجہ بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں کیا کہا؟ بأہلک۔ اہل سے مراد کیا ہے؟ بیوی ہے، گھر کے اندر سب سے پہلی گھر کے اندر جو اہل ہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ نبی ہو۔ نبی کے گھر میں جتنے بھی آئیں سب سے پہلے اہل میں اس کی بیوی آتی۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑتے دوڑتے مدین پہنچے، مدین کے کنویں پر پہنچے، طویل واقعہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا، شرط اتنا لگائی کہ تو نے 8 سال، کم از کم 8 سال یا 10 سال میری بکریاں چرانی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، مدت پوری کی۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ فلما قضا موسیٰ الاجل، فلما قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کر لی، 8 سال یا 10 سال مدت پوری کی، اب واپس مصر واپس آنا چاہتے ہیں۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل کو لے کر واپس وطن آنے لگے۔ اہل یہ نہیں قرآن نے کہا وَسَارَ بِزَوْجَتِهِ، یہاں اہل کا معنی کیا ہے؟ زوج ہے، زوجہ ہے۔ قرآن کریم نے جو یہاں اہل کا لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر کے اہل کے لیے، یہ کیا ہے؟ بیوی ہے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل کو لے کر واپس آ رہے ہیں۔ آنس من جانب الطور نارا، راستے میں رات ہو گئی، سردی کا موسم تھا، دور سے نظر آئی جیسے آگ جل رہی ہے۔ وقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنے اہل سے کہا، قال لأہلہم کثوا، اپنے اہل سے کہا، کیا معنی؟ اپنی بیوی سے کہا۔ یہاں اہل سے مراد کیا ہے؟ اہل کا معنی کیا کرو گے؟ بیوی کے علاوہ کوئی اور معنی کر کے دیکھو، میں آپ کو حوالے دوں گا۔ اپنے اہل سے کہا مطلب اپنی بیوی سے کہا یہاں رک جاؤ، سامنے آگ نظر آ رہی ہے اور میں کچھ آگ لے کر آتا ہوں، سردی ہے۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ جب قریب آگے گئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگ سمجھ کر آ رہا ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، یہ تیرے رب کی تجلیات ہیں۔ فخلا نالیک، جوتے اتار دو، کہاں تم آ گئے ہو؟ بہرحال وہ ایک طویل داستان ہے۔ تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں لفظ کیا ہے؟ اہل ہے۔ اہل کہتے ہیں گھر کے اندر رہنے والا، سب سے پہلے بیوی ہے۔ قرآن کریم نے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ نَبِيًّا رَسُولًا۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو پڑھو، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدوں کا سچا اسماعیل، اللہ کا سچا نبی کون؟ اسماعیل۔ وکان یامر اہلہ، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، ہمیشہ اپنے اہل کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس اہل میں کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے اہل میں کون ہے؟ کوئی ہمیں بتایا تو صحیح کون ہے؟ قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں اور گھر کے اندر ٹوٹل 2 افراد ہیں، 2 افراد، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام۔ یہ گھر کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔ ایک بیوی سیدہ ہاجرہ وہ مکہ میں تھی اور وہ صاحب اولاد تھی، ان کے ہاں اسماعیل پیدا ہو چکا تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اپنی بڑی بیوی کے ساتھ ہیں، سارہ کے ساتھ ہیں، اور وہ سارہ بے اولاد تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک دم فرشتے ایک جماعت کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے یہ مسافر ہیں، ان کو بٹھایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے۔ مہمانوں کو بٹھا کر گھر گئے اور مہمان نوازی کے لیے جا کر بچھڑے کو ذبح کر دیا۔ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، بچھڑے کو ذبح کرنے میں، گوشت تیار کرنے میں آخر وقت لگتا ہے۔ آگ پر بھونا اور بچھڑے کو بھون کر ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے پاس لے کر آئے۔ مہمان تو فرشتے تھے، جو ہی ان کے سامنے بچڑا بھون کے رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو دیکھا کہ کوئی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں بڑھاتا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط ارادے سے آئے ہیں۔ اس وقت بھی یہ تھا جو کسی کا نمک کھا لیتا تھا اس کے گھر میں زیادتی نہیں کرتا تھا، نہ چوری کی شکل میں نہ ڈکیتی کی شکل میں۔ آج تو مہمان بن کر آتے ہیں، کھانے پینے کے بعد لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، ساتھ بیوی کھڑی ہیں سارہ، وہ بھی پریشان، یہ کیسے مہمان ہیں، ہاتھ ان کے آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو پھر ان مہمانوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم سب اللہ کے فرشتے ہیں۔ آج 2 کام ہیں ہمارے، 2 کام ہیں۔ ایک پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کی اس بیوی کو ہم بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ آپ کی اس بیوی کو خوشخبری دینے کے لیے آئے، آپ کو نہیں، آپ کی بیوی کو۔ خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اولاد والے تھے، لیکن وہ خاتون بے اولاد تھی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی دوسری بیوی سے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بے اولاد نہیں تھے، لیکن سیدہ سارہ بے اولاد تھی، اس کو خوشخبری دی۔ وہ پریشان ہو گئی، اور پریشان ہو کر کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ راج قول کے مطابق اس وقت سیدہ سارہ کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔
اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کو کراس کر چکے تھے، اولاد کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب کیا۔ جب ان کے تعجب کو دیکھا تو فرشتوں نے کہا، قالو، سب فرشتوں نے مل کے کہا، اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم کی بیوی، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا کہا؟ رحمت اللہ علیکم، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم کی بیوی سے کہہ رہے ہیں، ابراہیم کی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم کی بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے، تو تعجب کرتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے اہل بیت، اے ابراہیم کے اہل بیت، تم اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے فضل پہ تعجب کرتی ہو، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہاں اہل بیت کا لفظ ہے، یہ کس کے لیے؟ فرشتے اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ گھر میں 2 فرد ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اہل بیت کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے اور اس میں سب سے پہلے عورت آتی ہے، بیوی آتی ہے۔ ہاں، اہل بیت لفظ کی تشریح سب سے مبارک وہ تشریح ہے، اہل بیت کی تشریح ایک آپ کرتے ہیں، ایک میں کرتا ہوں، ایک کوئی اور کرتا ہے۔ لفظ اہل بیت کی سب سے مبارک تشریح وہ ہے جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل بیت کی تشریح کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی تشریح بھی کی ہے اور ساتھ اپنی پوری امت کو ایک حکم بھی دیا ہے اہل بیت کے حوالے سے، قربان جائیں۔ نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی تشریح بھی کی ہے اور اپنی امت کو اہل بیت کے حوالے سے ایک حکم بھی دیا ہے۔ تشریح کیا کی ہے؟ فرمایا کہ ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد۔ اللہ، میں لوگو، اہل بیت کون ہیں؟ آل محمد ہے، یہ آل محمد ہے، یہ محمد کا اہل بیت ہے۔ اور سنو، آل محمد پر اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے، آل محمد پر صدقے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور پوری قیامت تک آنے والی اپنی امت کو نبی علیہ السلام نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، اشراق کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، جب بھی کوئی نماز پڑھو، اس نماز کے اخیر میں جہاں تم نے محمد کے لیے دعائیں کرنی ہیں، آل محمد کے لیے دعائیں کرنی ہیں، درود کی شکل میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اہل بیت کا شان ہے، یہ مقام ہے کہ قیامت تک ہر مسلمان، مرد، عورت، غریب، امیر، شہری، دیہاتی، قیامت تک آنے والا کلمہ پڑھنے والا جب بھی نماز پڑھے گا، اس کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ محمد اور آل محمد کے لیے دعائیں نہ کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کوئی شان کم ہے؟ ایک کو دعا کے لیے آپ درخواست کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ کبھی آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، قربان جائیں، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے پوری امت کو۔ کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ محمد اور آل محمد کے لیے دعا نہ کرے۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد، آل محمد پر اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ ایک گائے لے کر آتے ہیں اور آ کر کہا اے ام المومنین رضی اللہ عنہ، ہم یہ گائے لے کر آئے ہیں، یہ صدقے کی گائے ہے اور ہم امہات المومنین کو دینے کے لیے ہیں، امہات المومنین کو دینے کے لیے آئے ہیں، یہ صدقے کی گائے ہے۔ سید عائشہ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ؟ اِنَّ آلُ محمد، اِنَّ آلُ محمد، لوگو تمہیں پتہ نہیں کہ ہم آل محمد میں ہیں؟ کتنی واضح بات ہے۔ اِنَّ آلُ محمد، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم آل محمد میں ہیں۔ ذرا غور کرتے ہیں اور دنیا والے ہمارے عقیدے کو نوٹ کریں، ہماری فکر کو نوٹ کریں، ہمارے ہر مسئلے میں، چاہے وہ صحابہ کرام کا معاملہ ہو، اہل بیت کا مسئلہ ہو، اولیاء کرام کا مسئلہ ہو، ہماری فکر افراط سے بھی پاک ہے، تفرید سے بھی پاک ہے۔ ہمارے کسی مسئلے میں نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، نہ غلو ہے نہ ترخیص ہے۔ غلو نہیں ہے، ہم غلو نہیں کرتے کہ کسی کو اس کے حد سے آگے نکل جائیں، بڑھا دیں۔ ہم کسی کو اس کے حد سے آگے نہیں بڑھاتے اور نہ ہی تنقید کرتے ہیں، کسی میں کیڑے نکالتے ہیں۔ نہ ہم افراد کے کہہ لیں نہ تفرید کے کہہ لیں، نہ افراد کے کہہ لیں نہ تفرید کے کہہ لیں، نہ افراد ہے نہ تفرید ہے۔ اِنَّ آلُ محمد، لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہم تو آل محمد ہیں۔ لا تحل لنا الصدقۃ، ہمارے لیے صدقہ تو جائز ہی نہیں، صدقہ تو جائز ہی نہیں۔ کون کہے گی؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اہل بیت کا ایک حلقہ ہے، اس کو جو کم کرے گا وہ بھی گستاخ، جو زیادتی کرے گا وہ بھی گستاخ ہوگا۔ اہل بیت کے اندر کون لوگ شامل ہیں؟ 3 طرح کے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے اہل بیت میں امہات المومنین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ اور نمبر 3 بنو ہاشم کا پورا گھرانہ ہے، بنو ہاشم کا پورا گھرانہ، یہ 3 لوگ ہیں اور یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں کون ہیں؟ آل علی، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ نوٹ کر لیں، آل علی، آل عقیل،
آل جعفر، علی کا گھرانہ، عقیل کا گھرانہ، جعفر کا گھرانہ، عباس کا گھرانہ رضی اللہ عنہ، امہات المومنین، اولاد النبی، بنو ہاشم کے یہ چاروں گھرانے یہ اہل بیت ہیں۔ جو اس میں کمی کرتا ہے اس کی بھی زیادتی ہے، جو اس میں اضافہ کرتا ہے اس کی بھی زیادتی ہے۔ ہمارا مسلک، ہماری فکر، ہمارا منہج افراط سے بھی پاک ہے، تفریط سے بھی پاک ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک اور اشارہ کیا کہ غلو سے بھی پاک ہے۔ مطلب یہ ہے جو جس کا مقام ہے ہم اس کو وہی مقام دیتے ہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، لوگو لا ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ تعالی، لوگو جو مجھے اللہ نے مقام دیا ہے اس مقام سے اوپر نہ لے جانا۔ لا ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، جو اللہ نے مجھے عزت دی، مقام دیے، میرا وہی مقام ہے۔ انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اس سے آگے مت بڑھانا۔ ہم پیغمبر کو مقام دیتے ہیں جو مقام اللہ نے قرآن و حدیث کے مطابق دیا ہے۔ ہم کسی نبی کو اس کے مقام سے بڑھا کر ربوبیت کی کرسی پر نہیں بٹھاتے، ربوبیت کے ساتھ نہیں ملاتے، ہم اس چیز کے قائل نہیں کہ اس کے اور اس کے درمیان خالی ایک ہی نقطے کا فرق ہے، ایک ہی میم کا فرق ہے، ایک ہی حرف کا فرق ہے، وہ احد ہے یا احمد ہے، ہم اس چیز کی قائل نہیں۔ معراج کے بعد نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا آپ کہاں تک گئے؟ فرمایا کہ میں بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا، بہت زیادہ اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیے۔ اے اللہ کے رسول کتنا قریب ہو گئے؟ فرمایا اللہ اور میرے درمیان 70,000 نوری پردے تھے، 70,000 نورانیت کے پردے تھے، بس یہ ہے حق، ہم اس سے آگے نہیں آتے۔ ہم صحابہ کو اس کا مقام دیتے، صحابہ کو نبوت کا درجہ نہیں دیتے، اہل بیت کو ان کا مقام دیتے ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھاتے۔ جو جس کا مقام ہے وہ اس کو ہم دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، غلو نہیں ہے، غلو امت کی بربادی سب سے زیادہ غلو نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو ایاکم والغلو، لوگو ایاکم والغلو، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں ایاکم والغلو، اپنے آپ کو غلو سے بچانا، جو جس کا مقام ہے وہی دینا، اس سے آگے نہیں نکلنا۔ انما ہلک من کان قبلکم الغلو، انما ہلک من کان قبلکم فی الغلو، تم سے پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب غلو بنا ہے۔ انہوں نے انبیاء کو الہ کا درجہ دے دیا، برباد ہو گئی۔ صحابہ کا مقام آپ نے ہماری زبانی سنا،
صحابہ کی سیرت پر ایک تفصیلی گفتگو آپ سن چکے ہیں، ان کا مقام ہے۔ اہل بیت میں ایک ایک فرد کا مقام ہے، شان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز میں اہل بیت کے لیے دعائیں کرتا ہے، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ نماز جیسی عبادت نامکمل جب تک وہ اہل بیت کے لیے رحمتوں کی دعا نہ کرے، برکتوں کی دعا نہ کرے، سلامتی کی دعا نہ کرے، سلامتی کی دعا نہ کرے، یہ مقام کوئی کم ہے؟ اسی طرح اہل بیت میں جو افراد ہیں ان میں ہم کم نہیں کرتے، کم نہیں کرتے، نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ لفظ اہل بیت دو الفاظ کا مرکب ہے، پہلا اہل، دوسرا بیت۔ بیت کا معنی آپ جانتے ہیں، اہل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے چند آپ کو حوالے دیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ لفظ اہل کا معنی کیا بنتا ہے، اور کسی بھی شخص کے بیت میں جو اہل ہیں وہ کون ہوتے ہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، آل محمد میں بھی بیویاں پہلے آتی ہیں۔ اس کے اب جتنے دلائل چاہوں دیتے رہوں، خلاصہ یہی ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں گئے، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ قربانی کا ایک جانور آپ نے منگوایا، چت لٹایا، ذبح کرنے سے پہلے کیا کہا؟ اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ یہ جانور محمد اور محمد کی آل کی طرف سے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جانور جو نبی علیہ السلام نے ذبح کیا ہے اپنے اور آل محمد کی طرف سے کیا ہے، اس میں پیغمبر کی بیویاں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ پیغمبر کی بیویاں شامل نہیں ہیں، تو یہ دمبا کن کی طرف سے ہے؟ کن کی طرف سے ذبح کیا؟ اس آل محمد میں کون ہے؟ سیدنا علی تو اپنے گھر قربانی کر رہے ہیں، سیدنا علی تو اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہیں، سیدنا عباس اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہیں۔ یہ آل محمد میں کون ہیں؟ امہات المومنین ہیں، امہات المومنین ہیں۔ لہذا آل محمد یہ معنی ہے اہل بیت کا، اور یہ معنی کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے۔ اس کی تعریف کیا کی ہے کہ جن پر صدقہ حرام ہو۔ کن پہ صدقہ حرام ہے؟ ان تین قسم کے لوگوں پر صدقہ حرام ہے، ان کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ اور آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ بعض اہل بیت کے افراد کے انفرادی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے، اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو کہ ہم ہمیشہ سچ بات کہیں اور سچ بات سنیں اور سچ پہ ہی ہم عمل کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ۔